We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying on Delhi ready? Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. پائلٹ کے یہ آخری الفاظ تھے جو آپ نے سنے۔ اس وقت یہ جہاز کراچی ایئرپورٹ کے پاس صرف 600 فیٹ کی اونچائی پہ تھا۔ کراچی میں دوپہر کے 2:35 ہوئے تھے اور رمضان کا مہینہ چل رہا تھا تو زیادہ تر لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ کراچی میں کچھ ہی منٹوں میں ایک دل دہلا دینے والا حادثہ ہونے والا ہے۔ PIA کی پرواز PK8303 پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ کراچی نے ایک زوردار آواز سنی اور PK8303 کراچی ایئرپورٹ سے 430 میٹر پہلے ماڈل کالونی کے گھروں پہ کریش کر گئی۔ یہ ایئر کرافٹ کی خرابی تھی یا پائلٹ کی لاپرواہی؟ جہاز میں دونوں پائلٹس آپس میں کیا بات کر رہے تھے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر سے ان کی کیا باتیں ہوئیں؟ کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پہ ایک فیلڈ لینڈنگ اٹیمپٹ کے بعد دوبارہ کیوں جہاز کو ٹیک آف کرایا گیا؟ انویسٹیگیشن رپورٹ میں سب سامنے آ گیا۔ 22 مئی 2020 یہ دن پاکستان ایویشن کے لیے ایک دل دہلا دینے والا دن ثابت ہوا۔ PK8303 دراصل ایک ایئر بس A320 ایئر کرافٹ تھا۔ یہ ایک 16 سال پرانا جہاز تھا جو کہ ایئر کرافٹ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے سارے ٹیسٹ پاس کر کے ہی PIA میں چل رہا تھا۔ اس ایئر کرافٹ میں 2 CFM56 ٹربو فین انجن انسٹال تھے۔ کرونا پینڈیمک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فلائٹس بند تھیں۔ اس ایئر کرافٹ کو سیفٹی ٹیسٹ کے بعد ہینگر میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ 22 مئی 2020 کو یہ ایئر کرافٹ ایئر بس A320 لاہور سے کراچی کے سفر کے لیے تیار تھا۔ چھٹیاں ہونے والی تھیں اور لوگ اپنی فیملیز اور پیاروں سے ملنے کو بےتاب تھے۔ PK8303 میں اس دن 91 پیسنجرز اور 8 فلائٹ کریو ممبرز تھے۔ اس فلائٹ کے لیے کیپٹن تھے سجاد گل، جن کے پاس 18,000 فلائنگ آورز کا ایکسپیرینس تھا، اور 58 سال کے سجاد گل PIA کے سینئر پائلٹس میں سے تھے، اور ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر تھے 33 سال کے عثمان اعظم۔ ان کا PIA کے ساتھ 10 سال کا کام کرنے کا ایکسپیرینس تھا۔ 1:05 پر جہاز نے لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ ایز پر روٹین اینڈ فلائٹ رولز PK8303 34,000 فیٹ کی ہائٹ پہ پہنچ چکی تھی۔ یہ کراچی تک 1 گھنٹہ 45 منٹ کی فلائٹ تھی اور 34,000 فیٹ اس کا کروزنگ آلٹیٹیوڈ تھا۔ مطلب یہ کہ اب اس جہاز کو 45 سے 50 منٹ تک اسی الٹیٹیوڈ پہ رہنا تھا۔ ٹیک آف کے تقریباً 20 منٹس کے بعد کیبن کرو نے جہاز میں سنیکس سرو کرنا شروع کر دیے۔ جن کا روزہ نہیں تھا وہ سنیکس لے کے فلائٹ کو انجوائے کر رہے تھے۔ موسم بالکل صاف تھا تو پائلٹس نے جہاز کو آٹو پائلٹ پہ لگا دیا۔ یہ فلائٹ سندھ میں انٹر ہونے کے بعد نواب شاہ سے گزرتے ہی کراچی کنٹرول ٹاور سے کنیکٹ ہو گئی۔ اب کراچی کنٹرول ٹاور کا کام تھا اس PK8303 کو سیفلی لینڈ کروانا، لیکن یہاں زیادہ ذمہ داری پائلٹس کی ہوتی ہے جہاز کو سیفلی لینڈ کروانا۔ اب نواب شاہ کراس کرتے ہی فلائٹ کو کراچی ایئرپورٹ تک کا روٹ کنفرم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ روٹس کا سمجھنا بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آگے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں اس کا بھی بہت زیادہ خلاصہ کیا گیا۔ یوزلی 3 روٹس ہوتے ہیں کراچی آنے والی تمام فلائٹس جو کہ نواب شاہ سے ہو کے گزرتی ہیں۔ ان میں نواب شاہ 2A، نواب شاہ 2B اور نواب شاہ 1C۔ 2A والا روٹ نواب شاہ سے گزر کر حیدرآباد سے ہوتا ہوا کنجھر لیک اور پھر رائٹ ٹرن کر کے کراچی ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے۔ 2B والا روٹ بھی جاتا تو سیدھا کراچی کی طرف ہے، لیکن اس میں بھی ایک لیفٹ اور ایک شارپ رائٹ ٹرن لینا ہوتا ہے جہاز کو۔ 1C روٹ نواب شاہ سے سیدھا مکلی اور وہاں سے رائٹ کراچی ایئرپورٹ، اور سب سے شارٹ بھی 1C کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ کراچی کنٹرول ٹاور آنے والی فلائٹس کو جو بھی رستہ بتاتا ہے، پائلٹس وہ روٹ فلائٹ کنٹرول ڈیٹا میں انٹر کر دیتے ہیں، اور پھر آٹو پائلٹ خود ہی جہاز کو اس روٹ سے ایئرپورٹ تک لے جاتا ہے۔ لیکن PK8303 کے لیے یہ ساری سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ اس فلائٹ کو پہلے تو روٹ 2A دیا گیا جو کہ حیدرآباد سے ہوتا ہوا کراچی ایئرپورٹ کی طرف جائے گا، لیکن پھر پائلٹ نے ضد کر کے اپنا روٹ چینج کروایا اور پھر کراچی کنٹرول ٹاور کی طرف سے روٹ 1C اسائن کر دیا گیا۔ یہاں پہ پائلٹ سے پہلی غلطی ہوئی کہ انہوں نے پہلے جو روٹ 2A ملا تھا
وہ آٹو پائلٹ سسٹم میں انٹر کر دیا تھا، لیکن پھر روٹ چینج کروا کے 1C مکلی والا روٹ سسٹم میں انٹر نہیں کیا گیا اور پائلٹ جہاز کو 1C کے راستے لے جا رہے تھے اور فلائٹ کنٹرول سسٹم کو روٹ 2A کا پتہ تھا۔ اب یہ فلائٹ PK8303 اپنے کروزنگ الٹیٹیوڈ 34,000 فیٹ پہ نواب شاہ کو کراس کرتی ہے اور مکلی پہنچتے ہی اسے 7,000 فیٹ پہ آنا ہوتا ہے، اور کیونکہ فلائٹ کمپیوٹر میں 2A والا راستہ سلیکٹڈ تھا تو وہ لمبا راستہ ہونے کی وجہ سے آٹو پائلٹ الٹیٹیوڈ کو 1,000 فیٹ پر منٹ کم کر رہا تھا، لیکن فلائٹ جو کہ شارٹ راستے سے ڈائریکٹ مکلی پہنچنے والی تھی اس میں الٹیٹیوڈ کو زیادہ تیزی سے کم ہونا چاہیے تھا۔ اب جب جہاز مکلی پہنچا تو اس کی ہائٹ 10,000 فیٹ تھی، جبکہ اسے 7,000 فیٹ کی الٹیٹیوڈ پہ ہونا چاہیے تھا۔ کراچی کنٹرول ٹاور سے یہاں کیپٹن کو پہلی وارننگ دی گئی کہ آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، مکلی کے اوپر سرکل کر کے اپنی فلائٹ الٹیٹیوڈ کو کم کر لیں، لیکن کیپٹن نے دوسری غلطی یہاں کی اور اوور کانفیڈنس میں بولا کہ سرکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لینڈ کر لیں گے۔ کیپٹن کے یہی الفاظ اس کو لے ڈوبے۔ اب یہاں کیپٹن نے الٹیٹیوڈ کم کرنے کے لیے جہاز کو نوز ڈپ دیا۔ 2,400 فیٹ پر منٹ سے جہاز کو زمین کی طرف لانا شروع کیا۔ اس نوز ڈپ کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی گئی، لیکن نہ ہی کیپٹن نے اس پہ نظر ڈالی اور نہ ہی فرسٹ آفیسر نے۔ کراچی ایئرپورٹ سے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے جہاز اپنے 6,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ پہ آ چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس پوائنٹ پہ جہاز کو 3,000 فیٹ پہ ہونا چاہیے تھا۔ کراچی کنٹرول ٹاور نے ملٹیپل ٹائمز کیپٹن کو ہائٹ اور سپیڈ کی وارننگز دیں، لیکن کیپٹن نے بس یہی کہا کہ ہمیں لینڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پہ کنٹرول ٹاور میں بیٹھے کنٹرولر نے کیپٹن کے یہ الفاظ سنے جو وہ اپنے فرسٹ آفیسر کو بول رہے تھے، جب ہم لینڈ کریں گے تو یہ لوگ ہمیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی کنٹرولر نے تھرڈ ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں آربٹ کر کے اپنی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ کو کم کر لیں، لیکن کیپٹن نے پھر سے منع کر دیا۔ جب وارننگ الارم بجنا شروع ہوا تو کیپٹن کو احساس ہوا کہ ہماری سپیڈ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پہ ایک بڑی غلطی جو کہ نہ ہی کیپٹن نے سمجھی اور نہ ہی فرسٹ آفیسر نے، اور وہ یہ کہ جہاز کا لینڈنگ گیئر تو ڈاؤن کیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وارننگ الارم سے کیبن گونج رہا تھا۔ اسی کنفیوژن میں کیپٹن نے جہاز لینڈ کروایا تو پتہ چلا کہ لینڈنگ گیئر تو کھلا ہی نہیں۔ بغیر لینڈنگ گیئر کے لینڈ ہونے سے جہاز کے دونوں انجن ڈیمیج ہوئے اور فرسٹ آفیسر نے چلا کے کہا سر ٹیک آف کر لیں، اور کیپٹن نے یہاں فرسٹ آفیسر کی بات مانتے ہوئے جہاز کو دوبارہ تھروٹل دے کے ہوا میں اڑا دیا۔ اب اس موقع پہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا تھا اور دوسرا انجن بھی لیک کر رہا تھا۔ اب کیپٹن نے ایئرپورٹ کا گول چکر لگا کے 3,000 فیٹ سے دوبارہ لینڈنگ کے لیے تیاری کی۔ ابھی جہاز اپنے آربٹ میں تھا کہ اس کا دوسرا انجن بھی کام چھوڑ گیا۔ اب جہاز کی پاور ختم ہو چکی تھی اور مانو وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئرز بھی کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سپیڈ اور الٹیٹیوڈ میں تیزی سے کمی آ رہی تھی۔ رن وے سے 2 سے 3 کلومیٹر کی دوری پہ کیپٹن کے یہ الفاظ تھے۔ While proceeding that, sir, we have lost engines. Clear, mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. اور یہاں پہ کیپٹن کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ہم لینڈ نہیں کر پائیں گے، اور رن وے سے 1340 میٹر پہلے جہاز ماڈل کالونی کے گھروں کے اوپر جا گرا۔ روزے کی حالت میں گھروں میں آرام کرتے لوگ اچانک اس آواز سے ڈر گئے۔ کالے دھوئیں کے بادل نے مانو ماڈل کالونی کے اوپر سایہ کر دیا ہو۔ جہاز میں سوار 99 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ ہی بچ پائے۔ جن گھروں کے اوپر جہاز گرا وہاں بھی ایک ڈیتھ ریکارڈ پہ آئی۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں اب 3 غلطیاں بتائی گئیں۔ پہلے تو ساری ذمہ داری کیپٹن سجاد گل پہ ڈالی گئی۔ انہوں نے کراچی کنٹرول ٹاور کی انسٹرکشنز کو نظر انداز کر کے بار بار رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی۔ دوسری غلطی کنٹرول ٹاور میں بیٹھے کنٹرولر کی سامنے آئی، جس نے کیپٹن کو لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے دونوں کیپٹنز نے ٹھیک ڈیسیژن نہیں لیے۔ آپ لوگ بھی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔